دوستو، یہ دنیا عجیب و غریب معلومات سے بھری پڑی ہے۔ بہت سی ایسی معلومات ہیں جن سے ہم ابھی تک انجان ہیں۔ ایسی ہی کچھ معلومات ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں جن سے آپ پہلے آگاہ ہوں، لیکن بہت سی معلومات سے آپ ناواقف ہوں گے۔ دوستو، 1945 کی موسم خزاں کی ایک سرد رات میں لائیڈ اولسن، جو کہ فروٹا کولوراڈو کا رہائشی اور ایک کسان تھا، رات کے کھانے میں مزیدار چکن بنانے کی غرض سے اس نے ایک مرغیوں کا ایک شیڈ بنایا اور اس میں سے ایک مرغا جس کا نام مائک تھا اسے نکالا۔ لائیڈ اولسن ایک تجربے کار انسان تھا، لیکن اس بار غلطی سے اس نے مرغے کو گردن سے تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا۔ مرغے نے اپنے سر کا کچھ حصہ کھو دیا تھا۔ اسی دوران مرغا اس کے ہاتھ سے نکلا اور بھاگ گیا۔ لائیڈ اولسن جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مائک نامی مرغا ابھی بھی زندہ تھا اور اس کے سر کا بالکل تھوڑا سا حصہ اس کی گردن کے ساتھ رہ گیا تھا۔ اس طرح مائک بنا سر والے مرغے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مائک بنا سر والا مرغا پورے 18 مہینے زندہ رہا۔ اس کا مالک اسے گردن میں بنے ایک سوراخ کے ذریعے کھانا کھلاتا تھا، حتیٰ کہ وہ عام مرغوں کی طرح اڑ بھی سکتا تھا۔ لیکن اس کی بانگ پر ضرور اثر پڑا تھا۔ مائک ملک بھر میں اپنے ایک شو ایکٹ کے لیے دورے پر بھی گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی آف اوٹا، جو کہ سالٹ لیک سٹی میں واقع ہے، وہاں مائک کا جائزہ لیا گیا۔ بلاخر بنا سر والا مرغا مائک 1947 کے مارچ میں انتقال کر گیا۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی جب اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مائک کے مالک نے اس کی یاد کو خوشی سے منایا۔ دوستو، مائک کے زندہ رہنے کی وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر ٹام سملڈرز، جو کہ دا سینٹر آف بیہیویئر اینڈ ایویلویشن ایٹ نیو کاسل یونیورسٹی میں مرغیوں کے ماہر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مائک کے زندہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا خون نہیں بہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سر کے بغیر زندہ رہنے کے قابل تھا، جس کی وضاحت انہوں نے یوں کی کہ انسانوں میں اپنے سر کا کچھ حصہ کھونا بھی پورے دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن مرغیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مرغیوں کا دماغ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر کھوپڑی کی پشت پر آنکھ کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مائک کی چونچ، آنکھیں، چہرہ اور کان کٹ چکے تھے۔ ڈاکٹر سملڈرز کا اندازہ ہے کہ مائک کے دماغ کا 80% حصہ بچا رہ گیا تھا، جو کہ اس کے جسم، دل کی شرح، سانس لینے، بھوک اور نظامی نظام کنٹرول کر رہا تھا، اور اسی طرح مائک پورے 18 مہینے زندہ رہا۔ اس سب کے باوجود بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی طاقت کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حیران کن واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشموں کا بہترین ثبوت ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی ایک باتھ روم میں گزار دی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی خاندان باتھ روم میں زندگی گزار رہا ہوگا؟ یقیناً نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آسٹریلیا کے ایک خاندان کے 3 افراد باتھ روم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ملازمت سے برطرف ہونے کے بعد اس خاندان کا سربراہ اپنے گھر کی ایک ساتھ دینے سے قاصر تھا، چنانچہ ان کا گھر ضبط کر لیا گیا۔ بے گھر ہونے کے بعد اس خاندان نے $150 ماہانہ کرائے کے عوض ایک پبلک باتھ روم میں پناہ لے لی۔ یہ خاندان کھانے پکانے کا انتظام بھی اسی باتھ روم میں کرتا تھا، جہاں انہوں نے ایک فریج کے علاوہ تفریح طبع کے لیے ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا۔ اس خاندان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت شراب کے نشے میں دھت لوگ باتھ روم کا دروازہ بجاتے ہیں، جس سے انہیں الجھن ہوتی ہے، لیکن انہیں یہ تسلی ضرور ہے کہ کم سے کم ان کے سر پر چھت تو موجود ہے۔ دوستو، ہمارے علاقے میں اکثر شادیوں میں کوک یا پیپسی کی بوتل میں شراب مکس کر کے پلانے کی رسم موجود ہے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز شادی کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے نشہ بازی کی حد ہی ختم کر دی۔ ہانگ کانگ میں ہیروئن کے عادی جوڑے نے اپنی شادی کے موقع پر مہمانوں کی خدمت بھی ہیروئن سے کی تھی۔ گلف نیوز کے مطابق اسی جوڑے نے اپنی شادی کے موقع پر اپنے والدین سے ملنے والی رقم کو ہیروئن خریدنے پر صرف کیا اور ہیروئن کو شادی کے موقع پر مہمانوں کو پلا دیا۔ تاہم پولیس نے آ کر اس جشن کو روک کر اس جوڑے کو گرفتار کیا اور نشہ چھڑانے والے ادارے میں بھیج دیا۔
दोस्तों घड़ी बांधना और फिर बार बार टाइम देखना आपके लिए बीमारियों का बायस बन सकता है। ये बात अमरीकी जरीदे ने अपने एक मजमून में कही है। जरीदे के मुताबिक वक्त की पाबंदी की वजह से आप असाबी दबाव की बीमारियों और हत्ता के हार्ट अटैक का शिकार भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि घड़ी बांधना छोड़ दें और घड़ी को कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दें। आप हैरत अंगेज तौर पर महसूस करेंगे कि घड़ी के बगैर भी आप अच्छी तरह काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पास वालों से टाइम पूछ सकते हैं। अगर आपने घड़ी ज़रूर बांधनी है तो फिर अपनी घड़ी का वक्त 15 मिनट आगे रखें। यह भी आपको वक्त की पाबंदी में मदद देगा। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी मुलाकात के लिए मखसूस वक्त ना रखें, बल्कि अगर किसी को 4 बजे मिलना है तो कह दीजिए कि मैं 4 के लगभग मिलूंगा। इस तरह आपको दोनों तरफ से डील मिल जाएगी। कम वक्त में ज़्यादा काम करने की वजह से भी असाबी दबाव हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा काम करने हो तो वक्त से ज़रा पहले पहुंच जाइए और आराम से अपना काम सर अंजाम दीजिए। अगर आपने किसी को वक्त दिया हुआ है और रास्ते में देर हो जाती है तो परेशान ना हो। आपका इंतज़ार करने वाला जानता है कि ट्रैफिक के मसाइल की वजह से देर भी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।